بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں ایک سٹوری آپ سے شیئر کرنی ہے پنجاب کے ایک اہم مسئلے کے متعلق۔ پاکستان ان دنوں جن حالات سے گزر رہا ہے، مالی طور پر ہم جس تذبذب کا شکار ہیں، عدم استحکام کا شکار ہیں، پاکستان کے معاشی معاملات شاید پہلے کبھی بھی اتنے خطرناک حد تک نہیں گئے جن حالات کا ہمیں آج کل سامنا ہے۔ ایسے میں پوری قوم کو قربانی کا درس بھی دیا جا رہا ہے اور قربانی کا بکرا بھی بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے جو بڑے ہیں ادارہ جاتی سطح پر یا سیاسی سطح پر، جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے یا جو فیصلہ ساز لوگ ہیں، جو یہ قوت اور طاقت اور اختیار رکھتے ہیں، ان سب کی طرف سے پاکستان کی اس جو خطرناک صورتحال ہے، اس میں عوام کو طرح طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر پنجاب کی بات کروں تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہونے کے ناطے اور تناسب کے اعتبار سے آبادی کے حوالے سے پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہونے کے باوصف پنجاب کی صورتحال زیادہ دگرگوں ہونی چاہیے، اور ایسا ہے بھی۔ سیاسی طور پر جس طرح عدم استحکام گزشتہ کافی دنوں سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں دیکھا جا رہا ہے، اس کا براہ راست اثر ایڈمنسٹریشن پر پڑ رہا ہے، انتظامی معاملات پر، اور انتظامی معاملات میں پھر متاثر عوام ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، جس کے لیے میں آج آپ سے مخاطب ہوا ہوں۔ لاہور میں ایک اسپتال ہے جو بچوں کی صحت کے حوالے سے غالباً پنجاب کا یا ہمارے ملک کا واحد اور یکتا اکلوتا ایسا بڑا ہسپتال ہے جس میں پورے صوبے سے لوگ جمع ہو کے یہاں آتے ہیں، اور جن کو کہیں سے مناسب اور معیاری سہولیات حاصل نہیں ہوتی صحت کی اپنے بچوں کے لیے، وہ یہاں لاہور کا رخ کرتے ہیں اور لاہور کے چلڈرن ہسپتال میں اپنے بچوں کا علاج کرواتے ہیں۔ وہاں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، بہت سے معاملات ہیں، لیکن چلڈرن ہسپتال کا جو معیار ہے اور اس کی جو پہچان ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ چند ماہ قبل، 2-3 ماہ قبل، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ہمیں ٹیلی ویژن پر ایک خبر سننے کو ملی کہ چلڈرن ہسپتال میں دن کے وقت، دوپہر کے وقت اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ہسپتال میں آگ لگ جاتی ہے، ٹیلی ویژن پہ خبر آتی ہے، میڈیا پہنچتا ہے، محکمہ صحت کے افسران اور ڈاکٹرز اور انتظامی لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد آگ پر قابو پا لیا جاتا ہے، اور فوری طور پہ ایک ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا جاتا ہے، میڈیا کو بتا دیا جاتا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ اور پھر بعد میں اس پر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ اس کمیٹی نے اپنی انکوائری رپورٹ مرتب کرنا شروع کی، تحقیقات کا آغاز کیا کہ لاہور کے اتنے بڑے ہسپتال میں، اتنے معیاری ہسپتال میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ بلا شبہ ایک حادثہ ہے، لیکن اس حادثے کے پیچھے کیا ہے، اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر اس کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ آج جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ابھی وہ تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ مکمل کر کے میڈیا کو جاری کر دیا ہے کہ تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں۔ اس دن لگنے والی آگ میں 48 کروڑ کی ادویات جل گئی تھی۔ یہ اس انکوائری رپورٹ کا ماحصل ہے، لب لباب ہے، نچوڑ ہے کہ اس دن جو اچانک آگ لگی، ایک تو یہ بتایا گیا کہ وہ شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی تھی۔ اب یہ شارٹ سرکٹ کا آگ کی وجہ بن جانا اور پھر اس کے ذمہ داروں کا تعین ہونا، اس میں 6, 7 یا 8 لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے جو اس وقت ڈیوٹی پر تھے۔ اس میں کچھ ڈاکٹرز ہیں اور کچھ ماتحت عملہ ہے، ان کے خلاف ظاہر ہے وہ حکومت کی ملازمت میں ہیں، تو پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی، جس کے تحت سرکاری ملازموں سے باز پرس کی جاتی ہے یا انہیں سزا دی جاتی ہے۔ اب وہ اپنی ذمہ داری اور اپنی نااہلی کا خمیازہ تو بھگتیں گے، مناسب سزا کے یا جرمانے کے طور پہ، لیکن سوال یہ اپنی جگہ کھڑا ہے کہ پنجاب کے غریب عوام کا، ہمارے ٹیکسز کا دیا ہوا پیسہ، یا اس کو دوسری طرح سے لے لیا جائے تو وہ جو ادویات ہیں اسپتال میں، وہ عوام کے مفاد کے لیے مفت دی جانے والی ادویات ہوں گی ظاہر ہے۔ تو پنجاب کے عوام کی صحت پر اتنا بڑا ڈاکہ ڈلا ہے کہ ایک اچانک بھڑکنے والی آگ کے نتیجے میں
48 کروڑ کی ادویات جل گئی ہیں چلڈرن اسپتال لاہور میں۔ اب اس میں دوسرا جو سٹرکچر خراب ہوا ہے، جو بلڈنگ کا نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، دیگر جو نقصانات ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، صرف ادویات اگر دیکھی جائیں تو وہ 48 کروڑ کی جلی ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ حادثہ رونما ہو جانا قدرتی طور پہ ایک حادثہ ہو جاتا ہے، لیکن ذمہ دار کا تعین اگر کر لیا گیا ہے ایک ڈاکٹر یا ماتحت عملے کا تو پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ وہ جو نقصان ہوا 48 کروڑ کا پاکستان کے غریب عوام کا، وہ اپنی جگہ کھڑا ہے۔ اب اس نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کون بھرے گا؟ یہ 48 کروڑ کیسے دوبارہ سے جمع ہو کے یہ ادویات واپس وہاں آئیں گی اور پھر وہ عوام کے لیے وہاں پہ میسر بھی ہوں گی یا نہیں؟ ان ساری باتوں کا جواب ہمیں کس سے لینا ہے؟ ہمیں یہی معلوم نہیں ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم سیاسی لوگوں کی بات کریں تو یہ وہ دور تھا جب حکومت ابھی رجیم چینج کا مرحلہ چل رہا تھا، پنجاب میں کوئی وزیر صحت نہیں تھا، اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ آج جو وزیر صحت صاحب ہیں خواجہ سلمان رفیق، پنجاب کے صوبائی وزیر صحت، وہ تو ظاہر ہے بتا سکتے ہیں کہ میں اس وقت وزیر نہیں تھا اور میرے وہاں پر عمل دخل میں کچھ نہیں تھا، ذمہ داری کوئی نہیں تھی۔ آج جب یہ انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے، اس نے اہل پنجاب کو ایک دھچکا لگایا ہے، اور صرف ایک ہسپتال کی رپورٹ ہے، لاہور کے ایک ہسپتال میں ہونے والا واقعہ ہے۔ اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کریں، اگر دیگر امور کا اور معاملات کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہے، یہ جو آئے روز آگ لگنے کے واقعات یا دیگر نقصانات کے واقعات ہیں، اس کے علاوہ جو بد انتظامی کے معاملات اور واقعات ہیں، کیا اس کا اندازہ کوئی ایوان اقتدار میں بیٹھا شخص کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو کم از کم ان 48 کروڑ کی ادویات کا حساب ضرور لیا جانا چاہیے، ان کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ یہ کب وہاں آئی تھیں، کتنا عرصہ اس میں سٹور میں رہیں، فارمیسی میں رہیں، اور یہ ادویات کون کون سی تھیں، کیا تھا، واقعی یہ 48 کروڑ کی ادویات تھیں یا چند کروڑ کی ادویات کا تخمینہ 48 کروڑ لگا دیا گیا کہ وہ جل گیا جی سارا مال۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 2 3 4 کروڑ یا 8 کروڑ 10 کروڑ تھوڑی سی ادویات اگر جلی ہیں تو اب کیونکہ موقع بنا ہے، اور پھر اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں کار فرما تھیں ان کا بھی اس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اچانک یہ شارٹ سرکٹ کہاں سے ہوا، کیوں آگ لگی، اس پر بھی مزید تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر ہوئی ہیں تو عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ میں آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ کے جا رہا ہوں۔ اکثر میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، لیکن آج وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں صرف سوال پہ ہی گفتگو ختم کروں گا، اور سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ پنجاب کے عوام، جب ہم یہ نیا بجٹ آیا ہے، بجلی کے پیٹرول کے جھٹکے برداشت کر رہے ہیں، غربت کی چکی مزید زیادہ شدید ہوتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ہر طرف خطرات اور خطرات کے سائے منڈلا رہے ہیں، ان پریشان کن حالات میں جب ہمیں 48 کروڑ کی ادویات کے جل جانے کی خبر ملی ہے، اس کا جواب کس سے لینا ہے؟ اس کے ذمہ دار کا تعین کس نے کرنا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہم ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہراتے، ہم صرف یہ سوال رکھتے ہیں کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ اپنے نقصان کا کس سے پوچھنا ہے۔